میرے شوہر اپنی ایک فیمیل کزن سے بات کرتے ہیں، وہ اس سے اتنی بات کرتے ہیں کہ میرے سے اتنی بات نہیں کرتے، ماشاءاللہ۔ میں نے بہت دفعہ ان کو منع کیا، غصے سے بھی پیار سے بھی، لیکن وہ نہیں سدھرتے، وہ نہیں سدھرے گا، وہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا، اس کا بس نہیں چل رہا، وہ فون میں ایلفی ڈال کے کان سے لگا دے گا۔ تو آپ ان کو سمجھائیں نہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھرکی، یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، آپ اس پہ ہنگامہ کریں۔ مفتی صاحب، مسجد میں جماعت آئی ہے اور کچھ لوگ اس میں کھانا پکانے کے چکر میں جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ بیان کریں۔ نہیں چھوڑنا جائز ہے بھائی، جماعت سے نماز، سب کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ کھانا پکانے کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ جماعت سے نماز نہ جائے۔ میرے والد صاحب نشے کی لت میں لگ گئے ہیں اور میری والدہ بہت پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں بھائی، آپ قریب میں ہی کسی سے مشورہ کریں، کوئی بھی سمجھدار لوگ ہوں خاندان میں، یا مسجد کے امام اگر عالم ہیں تو ان سے مشورہ لیں، تبلیغ والوں کو بتائیں، تبلیغ میں وقت لگوائیں، اب یہی ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی شخص کو خود احساس نہ ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اس سے برائی نہیں چھڑوا سکتا۔ تو والد صاحب کو جب تک خود احساس نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت تک نہیں صحیح ہو سکتے وہ، تو ان کو احساس دلائیں کسی طریقے سے، ان کے دوستوں سے کہیں، ان کو جا کے سمجھائیں۔ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو کیا اجتماعی قرآن خوانی کروانا بدعت ہے؟ بھئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بچا لیا تو کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر دینا چاہیے۔ ایسے موقع پہ قرآن خوانی کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کوئی تک بنتا ہے۔ یا دو نفل پڑھ لیں، یا ویسے ہی اپنے طور پر شکر کے طور پہ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو قرآن خوانی کا کیا اس میں؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اگر بلا ٹل گئی ہے تو خوشی میں صدقہ کر دے انسان۔ مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کی کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے، تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔